كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ کریم نے روزے کی فرضیت و اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا رمضان المبارک کی فرضیت، اہمیت اور اسی طرح اس کے وہ مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے روزے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، یعنی نفس فرضیت میں پہلی امتیں اور تم برابر ہو، ان پر بھی روزہ فرض تھا اور تم پر بھی روزہ فرض تھا۔ لیکن نفس فرضیت میں جو تشبیہ دی گئی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلی امتوں کے روزوں میں اور اس امت کے روزوں میں کوئی فرق نہ ہو، بلکہ فرق تھا۔ پہلی امتوں کے روزوں میں سحری کا تصور نہیں تھا، اور اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو سحری کی نعمت اور سحری کے حکم سے سرفراز فرمایا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا، لوگوں سحری کھایا کرو، فإن اللہ یحب المتسحرین، اللہ سحری کھانے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی۔ تو پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی، اللہ پاک نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سحری کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح پہلی امتوں میں جو ہی رات کو آدمی کی آنکھ لگ جاتی تھی، سو جاتا تھا، تو سوتے ہی اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، جبکہ اس امت میں سونے کی وجہ سے اگلے دن کا روزہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ روزے کے لیے ایک دورانی اور ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ صبح صادق سے پہلے وہ آپ نے سحری کھا لینی ہے، اور پھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس دورانیے کے درمیان تمہارا روزہ ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد محض سونے سے یا کھانے سے تمہارا روزہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ روزے کا وقت جب شروع ہوگا تو اس وقت روزے کا حکم شروع ہوگا۔ اور اسی پر وہ آگے جو قرآن کریم نے اس کی غایت ذکر کی ہے لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب روزے کی حالت سے، روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے کہ روزے میں آدمی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے حلال بھی ہوتی ہے۔ مثلا کھانا پینا حلال ہے، لیکن اللہ کے اس حکم کی وجہ سے جو پہلے حلال تھا، مشروب مطعوم کھانے پینے کی چیزیں حلال تھیں، بندے نے چھوڑ دی۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات وہ آپس حلال تھے، لیکن شریعت مطہرہ نے جب روزے کا دورانیہ دیا تو بندے نے اس حلال کو بھی چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات رمضان المبارک کی برکت سے جو تقوی کی کیفیت کیسے نصیب ہوتی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو بعض اوقات آدمی ایسی چیزوں سے بھی بچتا ہے جس سے اگرچہ روزہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے کہ جی میں مسجد میں گیا تو وہاں اگربتیاں جل رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی، وہ خوشبو کی وجہ سے میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا؟ اب یہ کیا ہے؟
یہ وہ اثرات اور ثمرات ہیں جو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے ہیں۔ اور ایک اور بندے نے مسئلہ پوچھا کہ صاحب وہ نا میرا بچہ وہ میرے پاس نا پھول توڑ کے لے آیا، وہ میرا دھیان نہیں رہا، اس نے میرے منہ کے آگے پھول کیا، میں نے اس کا خوشبو سونگ لی، کیا میرا روزہ بچ گیا یا روزہ ٹوٹ گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون۔ بندے کو قدم قدم پر اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل اور فعل صادر نہ ہو جائے جس سے رب تعالیٰ کی ناراضگی لازم آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ثمرات ہیں لعلکم تتقون، اور مقصد ہے، غرض و غایت ہے روزے کی کہ روزہ اللہ نے تم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے جب حلال چیزوں سے بندہ اجتناب کرتا ہے تو اب بندے کو ایک لائن دے دی گئی، ایک طریقہ زندگی دے دیا گیا کہ تم نے حرام چیزوں سے، جس کی شریعت میں 12 مہینہ میں سے کسی مہینے کے اندر بھی گنجائش نہیں ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بدنگاہی ہے، بدزبانی ہے، بدگمانی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور لوگوں کے طعن و تشنیع ہے، کسی کو حقیر سمجھنا ہے، یہ تمام کے تمام گناہ ایسے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی پورے سال کے کسی مہینے، کسی ہفتے، کسی گھڑی میں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اگر تم ان حلال چیزوں کو چھوڑے بیٹھے ہو تو کیا کرو، ان حرام چیزوں سے بھی اجتناب کرو۔ بسا اوقات آدمی روزہ رکھ کے وہ بیٹھا ہوتا ہے، کھانا تو اس نے چھوڑ دیا، پینا اس نے چھوڑ دیا، لیکن وہ بہت سارے محرمات کا، حرام کاموں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، لو جی ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے غیبتیں شروع ہیں، ٹائم گزاری کے لیے وہ طرح طرح کے وہ مختلف چینل آن کر کے بیٹھا ہے اور طرح طرح کی بدنگاہی اور غیر محرم عورتوں کو ننگے سر، برہنہ جسم، ننگے گردن اور برہنہ وہ اعضاء کے ساتھ ان کی طرف نظر پڑ رہی ہوتی ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا روزہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا پیاسا مرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ روزے کا مقصد تو تھا تقوی، پرہیزگاری، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کی ناراضگی والی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور یہ روزہ رکھ کر ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبتیں کر رہا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگوں پہ تبصرے کر رہا ہے جس سے لوگوں کی حقارت اور تذلیل ہوتی ہے، بدنگاہیاں کر رہا ہے لوگوں کی طرف، اور ظاہر ہے لذت حاصل کرنے کے لیے غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روزے کے اجر اور ثواب کو بالکل ضائع کر رہی ہیں۔ روزے میں شریعت مطہرہ نے صرف بھوکا پیاسا مارنا یا بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصود ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی ہو جائے، پیدا ہو جائے، تمہاری آنکھ وہ دیکھے جو تمہارا رب چاہتا ہے، تمہاری زبان وہ بولے جو تمہارا رب چاہتا ہے، تمہارا کان وہ سنے جو تمہارا رب چاہتا ہے، تمہارے اعضاء و جوارح سے وہ افعال صادر ہوں جن سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے۔ رب جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو چھوڑ دو۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور اگر زندگی کے اندر تقوی حاصل نہ ہو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر بھی اگر گناہوں کی لت میں انسان پڑا رہے، غیبتیں، چغلیاں، گناہ، بد زبانی، بدگمانی، طرح طرح کے ان کاموں کے اندر آدمی مبتلا رہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے پکڑ میں آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے مقصود ہی روزے کا فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور قرآن کے ان ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کے حوالے سے کہ اگر کن عذروں کی بنیاد پر روزے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور کون سے اعذار ہیں جن کی بنیاد پر بندہ روزے کی بجائے فدیہ دے سکتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔